جی بالکل، مطلب بڑا زیادہ ایکسپیرینس تھا میرا ایف ایس سی کا تو اس کے بعد پھر اتنے زیادہ تو مارکس میں تھے نہیں ایف ایس سی میں سے، تو میں نے اوپن یونیورسٹی سے ڈگری کی، اور آپ کو پتا ہے کہ اوپن یونیورسٹی کی ڈگری کی یہاں پہ کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے پاکستان میں، تو لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا جو ایجوکیشن اکیڈیمک کیریئر ہے اسے آگے لے کے جاؤں گا، بٹ ناٹ فرام پاکستان. اف آئی go to some country where we have a better education system، جہاں پہ مطلب ایک جاب کر کے میں پوری دنیا پھر سکوں، گھوم سکوں. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں یو کے چلا جاؤں. میں نے اور بھی بڑے کنٹریز دیکھے اسٹڈیز کے لیے، میں نے ایکسپلور کیے، بٹ یو کے آئی فاؤنڈ ٹو بی دا بیسٹ ڈیسٹینیشن. تو then I went to did my IELTS. I applied for few universities in UK, and I managed to got the visa on the second attempt. First attempt was a failure. I got rejected on the first attempt, but then I managed to got in the second attempt after 6 months. کامران صاحب یہاں بڑا ایک اہم کوشچن ہے ہمارے سننے والوں کے لیے کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ بھی اتنے اچھے نہیں تھے پڑھائی میں، تو آپ نے ایف ایس سی میں جو ہے بڑا وقت لگا لیا، یعنی 4 سال لگائے، تو آپ نے آئلٹس کیسے کور کر لیا؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس کو بہت بڑی پرابلم آتی ہے، آئلٹس بڑے بڑے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں، بڑے بڑے مارکس لے لیتے ہیں، لیکن آئلٹس میں ان سے مارکس نہیں لیے جاتے. تو یہ آپ ایک طرف جو ہے وہ اچھے اسٹوڈنٹ پڑھائی میں نہیں تھے، آپ نے خود ہی کہا، دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئلٹس آپ نے اچیو کر لیا، تو یہ کیا سٹوری ہے، ذرا یہ بتائیں. جی بالکل، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میرے خیال میں سننے والوں کے لیے یہاں پہ شاید ایک لرننگ ہو سکتی ہے. اصل میں جب میں نے آئلٹس اسٹارٹ کیا تو میں ٹوٹل اپنی جو نیوز پیپر تھی وہ میں نے انگلش کر دی، نیوز واچ کرنا انگلش میں کر دیا شروع. میں جب بھی کہیں آتے جاتے میں جو ووکیبلری تھی اسے نوٹ کر لیتا تھا ایک پیپر پہ، اور اسے یاد کرتا رہتا تھا ووکیبلری کو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آئلٹس کی کلاسز لینا شروع کر دیں کہ جس میں مجھے یہ پتا چلے کہ آئلٹس کیا پریپیئر کیسے کرنا ہے، اس کو ایگزام کو کیسے دینا ہے، اس کا کیا کانٹینٹ ہے. بٹ دیٹ واز ناٹ انف. مطلب آپ اگر آئلٹس کی کوچنگ لے لیتے ہیں یہ کافی نہیں ہے آپ کو ایک اچھا بینڈ لینے کے لیے. اس کے لیے آپ کو جو اپنی پریکٹس ہے اسے زیادہ کرنا پڑے گا. ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اسپیکنگ، یہ جو 4 موڈیولز ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے لسننگ کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ آپ انگلش جو نیوز چینلز ہیں انہیں دیکھیں، وہاں پہ ایک بڑی اچھی عمدہ انگلش بولی جاتی ہے. You can watch the movies as well, but that's the second step. But first I have to watch the news. اس کے بعد آپ پیپرز جو ہیں وہ انگلش میں پڑھیں. That will help your reading skills. بڑی مشکل ووکیبلری وہاں پہ یوز کرتے ہیں کئی جو کالم نویس ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ پھر جو میرے خیال میں بیسٹ پارٹ اس میں یہ ہے کہ آپ پریکٹس ٹیسٹ لیں 15 سے 30 تک. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیا لیول ہے. اگر آپ زیادہ بینڈ لینا چاہ رہے ہیں، آپ کم بینڈ لینا چاہ رہے ہیں، تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ 30 پریکٹس ٹیسٹ لیں. ڈیلی بیسس پہ ایک پریکٹس ٹیسٹ کریں، ٹھیک ہے، اور آنیسٹی کے ساتھ کریں. اس میں آنیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ اسے دیکھے بغیر کریں کہ جیسے آپ ایگزام میں بیٹھے ہیں، آپ اسے ایگزام as you are sitting in the exam, you have to do the practice test as you are sitting in the exam. تو وہاں پہ آپ اسے کریں. 30 ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ 31ویں دن آپ اپنی ٹیسٹ ڈیٹ بک کر لیں اور اپنی پروگرس جو ہے اسے نوٹ کرتے رہیں کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کی پروگرس کیسی رہی. آپ ڈے 1 میں آپ کا یہ تھا، ڈے 2 میں رزلٹ ایسا تھا. تو آپ یہ نوٹس کریں گے کہ آپ کا ڈے 1 سے لے کے 30 تک آپ کا بار جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے گا، پرفارمنس انکریز ہوگی. تو اگر آپ یہ نوٹس کرتے ہیں کہ 30 ڈیز کے اندر میری ایک پرفارمنس انکریز ہو رہی ہے، تو آئی تھنک کہ یو ول بی ایبل ٹو گین دا بینڈ دیٹ یو وانٹیڈ، جو آئلٹس کا بینڈ ہے. تو میں نے کچھ ایسا ہی کیا. میں نے یہ ساری جو باتیں بتائی ہیں میں نے انہی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ سارا کام کیا. اور ایٹ دی اینڈ میرا جو ہے ہمارے سننے والوں کو یہ میسج دیا کہ پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے کسی بھی کام کی، چاہے وہ
آئلٹس کے ایگزام ہے یا کوئی بھی اور ایگزام ہے تو آپ اس کو اس میں سکسیس نہیں کر سکتے. تو آپ نے بڑا اچھا ٹپ دیا ہمارے ناظرین کے لیے کہ 30 دن جو ہے مسلسل آپ جب پریکٹس کریں گے 31 ڈیز پہ آپ اپنا خود ہی جو ہے احتساب کریں, اپنا ٹیسٹ کریں اور اس کے بعد آپ اس کی ڈیٹ لے لیں آئلٹس کی, تو آپ ڈیفینیٹلی یو ول اچیو یور ہائیسٹ مارکس جو آپ کو ریکوائر ہوتے ہیں. بڑی اچھی بات کی. کامران بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے وہ اسٹڈی کی, اس کے بعد آپ یو کے پہنچ گئے, آپ نے آئلٹس کور کر لیا. جب آپ یو کے میں پہنچے تو ہماری اطلاعات کے مطابق آپ نے یو کے میں بڑی اسٹرگل کی ہے, آپ نے وہاں جو ہے وہ ڈلیوریز کا کام کیا ہے, آپ نے وہاں پہ تندور پہ کام کیا ہے, ایون آپ نے وہاں واش روم تک صاف کر دیے. اتنی آپ نے جو ہے ڈیپلی ورک کیا, اتنی اسٹرگل کی. تو سننے والوں کے لیے یہ بتائیں کہ جب بندہ پاکستان سے باہر کسی ملک جاتا ہے تو اتنی اسٹرگل کیوں کرتا ہے کہ آپ کو واش روم تک جو ہے صاف کرنے پڑ جائیں؟ اصل میں زبیر بھائی جو کام کوئی بھی ہو دنیا کا, کام ہوتا ہے اور اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں آپ کا اگر لائف میں آپ کا گول کلیئر ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے یہ چیز لکھی ہے کہ میں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کیا کیا سٹیپس لینا چاہ رہا ہوں, تو آئی تھنک کہ آپ دنیا کا کوئی بھی گول اچیو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میں یہ کام ایک شارٹ ٹرم کے لیے کر رہا ہوں فار دا لانگر ٹرم فیوچر, فور مطلب ایک بڑا ایک بگر کاز کے لیے کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو کامیابی ملتی ہے اور آپ کے راستے کھلتے ہیں, آٹومیٹکلی کھلتے ہیں. تو کچھ ایسا ہی تھا, مجھے یہ پتا تھا کہ میں یہ کام ایک بڑے مختصر عرصے کے لیے کر رہا ہوں اور I have a bigger sort of aims, ambitions and goals in mind. I mean, given the fact that I had all of these things in my mind and I have written those things down, it helped me a lot to focus on the work that I was doing. I think میرے خیال میں دنیا میں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, you have to think that you have to be the best at what you do. If you are the best at what you do, دنیا میں مطلب اس سے اچھی چیز اور کوئی بھی نہیں ہے. خواہ آپ اس میں آپ ایک سویپر ہیں, اگر آپ سب سے اچھا کام کرتے ہیں تو رسپیکٹ اسی چیز کی ہے. کامران بھائی ذرا سٹوری بتا دیں ہمارے ناظرین کو, جو آپ نے جو جابس کی جیسا کہ میں نے ذکر بھی کیا, تو جب آپ نے وہ کام شروع کیا یعنی تندور پہ کام شروع کیا یا ایون ٹوائلٹ کا ہم نے ذکر سنا ہے کہ آپ نے وہ بھی کام کیا, یہ سٹوری ذرا ناظرین کو بتا دیں تاکہ لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن لوگوں کو مل سکے. ہاں جی, یہ اس میں میں ایک وہاں پہ ایک ٹیک اوے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں وہاں پہ جاب کرتا تھا. I used to manage that ٹیک اوے ریسٹورینٹ. تو اس میں پاکستان میں تو شاید کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ if you are a manager you won't do anything, you would have to just place an order and do it. UK میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ if you are managing something تو آپ کو ایگزامپل کے ساتھ لیڈ کرنا ہوتا ہے. You have to lead by example. You have to do everything by yourself. You have to go through the process yourself before you start delegating other people. تو اس میں میری شروع سے یہی اپروچ رہی ہے کہ میں ہمیشہ سے کوئی بھی کام کرتا ہوں تو میں اسے پہلے خود کرتا ہوں, اس کے بعد میں دوسروں کو اسے ڈیلیگیٹ کرتا ہوں کہ میں اس پروسیس سے پہلے خود گزروں اور then I can delegate other people so that I know what it takes to do certain job. مطلب کوئی بھی کام ہے اسے کرنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں, اور اس چیز کی آپ کو رسپیکٹ بھی ہوتی ہے کہ if you respect the people who work for you as well. تو اگر آپ ایک لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, جو لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں, تو اس سے آپ کا جو ایک لائلٹی ہے وہ بلڈ ہوگی آپ کے لیے. جو لوگ ورکرز کام کرتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک بڑا اچھا ایک جان مار کے کام کریں گے. they will work hard for you. تو اسی طرح ہی میں نے جب میں وہاں پہ ایک ریسٹورینٹ مینج کر رہا تھا تو مجھے ہر طرح کے کام کرنے پڑتے تھے. اس ریسٹورینٹ میں اگر مجھے موقع ملتا, اگر کوئی میرا make the naan bread on the tandoor and I had to clean the toilets as well. آخرکار اسلام میں بھی یہی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو میرے خیال میں جب تک آپ اپنے کام خود سے نہیں کرنا جانتے
میرے خیال میں یہ چیز سب سے ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو یور اپنے کام خود سے کرنے چاہیے آپ کو. یو ہیو ٹو ڈو یور اون تھنگس بات ہے ٹو کامران بھائی کہ آپ نے ارن منی. بڑی اچھی اگزامپل دی کہ اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اپنے کام خود کریں. اب آپ جب یو کے پہنچے تو پہلی دفعہ جب یو کے پہنچے, یو کے ایئرپورٹ پر پہنچے, تو کیا آپ کو کوئی ریسیو کرنے والا شخص تھا یا آپ اکیلے تھے, آپ کو کچھ پتا نہیں تھا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ جی کامران بھائی, کامران بھائی ہلو. آپ کو میری جی آواز جی آ رہی ہے؟ جی جی ابھی دوبارہ آ رہی ہے. اچھا, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ جب سب سے پہلے ہمیں دو بیسک چیزیں بتا دیں. ایک تو یو کے لیے جو انٹرویو آپ نے دیا وہ کیا ماجرا تھا, آپ کا انٹرویو کیسا ہوا, اور جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو وہاں پہ کوئی ریسیو کرنے والا تھا یا آپ کے لیے سب کچھ نیا تھا وہاں پہ؟ جی بالکل, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اصل میں میں اس معاملے میں یہ لکی تھا کہ میں جب یو کے گیا تو وہاں پہ میرے کچھ ایک دو دوست جو تھے وہ پہلے سے وہاں پہ رہ رہے تھے. تو جب میں وہاں پہ پہنچا تو انہوں نے مجھے ریسیو کر لیا اور وہ مجھے مطلب اپنا اکاموڈیشن وغیرہ تھی ان کے پاس, تو میں ڈائریکٹ ان کے پاس جا کے رہنا شروع کر دیا. لیکن اگر میں آپ کو اپنے دوستوں کی بات سناؤں, جب ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا تو انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جب وہ وہاں پہ پہنچے انہیں کوئی لینے کے لیے نہیں آیا, ریسیو کرنے کے لیے نہیں آیا. جب وہ ان کے پاس یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے کہاں پہ رات گزارنی ہے, سونا کہاں پہ ہے. تو مطلب یہ بڑا ایک مشکل تھا. مطلب بڑا انہوں نے کوئی ٹریس کر کے کسی کے ساتھ وہ کر کے وہاں پہ انہوں نے رات گزارنے کے لیے سوئے وہاں پہ. اور مطلب پہلے تو یہ نہیں پتا تھا وہاں پہ جانا کہاں پہ ہے, کہاں پہ سونا ہے, وہاں سے نکلنا کیسے ہے اور کہاں پہ جانا ہے. ایک بڑا مطلب ایک عجیب سا ماجرا تھا. اور جب آپ کسی کے پاس جا کے رہتے ہیں تو پھر ایک اور اس کے مسائل ہیں. تو پھر آپ کو وہاں پہ جا کے آپ نے اپنے جو ایکسپینسز ہیں انہیں کیسے میٹ کرنے. ظاہری بات ہے یہاں پہ آپ جتنے مرضی پیسے والے ہیں, آپ کو وہاں جا کے کچھ تھوڑی بہت مطلب آپ پاؤنڈز میں اگر اسے کریں, اسے ایکسچینج ریٹ دیکھیں تو دیٹ از کوائٹ ایکسپینسو. anything that you touch in UK will be very expensive for you if you are from Pakistan. So I mean you need something to meet your expenses as well. You need a part-time job. So if you are you know newcomer in UK, so it's the same as landing into somewhere completely new where you have no idea where to go, where to get a job, how to get a job, and what does it take to get a job. اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے, کیا چیزیں درکار ہیں. تو انہیں بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بینک اکاؤنٹ کیسے اوپن کرنے ہیں, کیا بینک اکاؤنٹ کی ضرورت ہے جاب کرنے کے لیے, کیا وہاں پہ آپ کو نیشنل انشورنس نمبر چاہیے, آپ کو ڈرائیونگ لائسنس چاہیے, آپ کو ایک آئی ڈی بنوانا ہے, آپ کو کیا وہ چیزیں چاہیے. یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ بہت زیادہ مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑا. لیکن لکیلی جب میں وہاں پہ پہنچا تو کیونکہ میرے دوست وہاں پہ رہ رہے تھے تو انہوں نے مجھے ریسیو بھی کر لیا. ان کے پاس اکاموڈیشن بھی تھی, وہاں پہ میں رکا بھی, ان کے پاس کچھ عرصہ گزارا. انہوں نے مجھے جاب فائنڈ کرنے میں ہیلپ کی, اور اس کے بعد مجھے ایک بڑی اچھی پارٹ ٹائم جاب مل گئی جہاں سے میرے ایک ایکسپینسز میٹ ہو رہے تھے, اور میں اپنی ساتھ میں اسٹڈی بھی جاری کر پا رہا تھا کہ میں اپنی پڑھائی پہ بھی فوکس کر پا رہا تھا. تو میرے خیال میں جو آپ کے پاس ایک سپورٹ ہے وہاں پہ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اف یو نو سم ون, اگر آپ کو کوئی وہاں پہ گائیڈ بھی کر دے کہ یہاں سے وہاں کیسے جانا ہے, پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی کیسے جانا ہے آپ نے, تو یہ چیزیں آپ کو بڑا ہیلپ کرتی ہیں لائف میں, کیونکہ وہاں پہ آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا. ایون اف یو نیڈ سم کاؤنسلنگ فرام سولسٹرز ان UK, they will charge you hefty money. مطلب اگر آپ اپنی ڈگری مکمل کر لیتے ہیں, آپ کو وہاں پہ ویزے کی ایکسٹینشن کرنی ہے, آپ کو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا لینا ہے,
تو اس کے لیے آپ ایک بڑی چھوٹی سی ایڈوائز لینے کے لیے ایون ٹو آنسر دا فون کالز جو سولسٹرز ہیں وہ ایک بڑا اچھا they will charge you a large amount of money. جو ہے وہ آپ سے وہ پیسے بٹورتے ہیں یا چارج کرتے ہیں. اچھا دو چیزیں بڑی اہم یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا میں ہم نے سننے والوں کے لیے. ایک تو جب آپ امبیسی گئے آپ کا ویزا جو ہے فرسٹ ٹائم آپ نے بتایا ریفیوز ہوا پھر ویزا مل گیا, دونوں میں کویسچنز کا کیا فرق تھا آپ کے اور امبیسی کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ اسپیشلی بات چیت ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں تاکہ پتہ چلے کہ جب ویزا ریفیوز ہوا تب کیا گفتگو ہوئی تھی, جب ویزا انہوں نے آپ کو دے دیا تب آپ ان کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی تھی. ہاں جی, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. انٹرویو کے جو کویسچنز ہیں اس میں یہی چیزیں خاص چیزیں یہی ہیں کہ آپ کو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا کورس کرنے جا رہے ہیں, آپ نے یہاں سے کیا کیا, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, کون سی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, کون سے سٹی میں جا رہے ہیں, اور آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کے جو سوال ہیں, اور آپ کو اسپانسر کون کر رہا ہے, آپ کے ایکسپینسز کون اٹھائے گا, کیوں اٹھائے گا. تو اس طرح کے یہ سارے سوال جو ہیں مطلب کیے جاتے ہیں. ان میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں, پریویس ایجوکیشن, کرنٹ ایجوکیشن, اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں, اور آپ کے جو فنڈز ہیں, فائنانسز جو ہیں, ان کے بارے میں وہ کویسچن کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی جب مجھے انٹرویو میرا جب ریفیوز ہوا تو میرے کویسچن زیادہ جو تھے مینلی یہی تھے کہ آپ وہاں پہ جا کے کیا کرو گے, کیا کرنا چاہ رہے ہو, وہ خاص طور پہ یہی تھے. لیکن میرے خیال میں جب آپ کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے تو اس کی جو انڈر لائنگ ریزنز ہیں دے آر ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, بٹ they will ask you question if they want to refuse a visa. They will ask you question, they will put you in a situation where you can make the wrong answers. ٹھیک ہے, میرا جب پہلی دفعہ ویزا ریفیوز ہوا تو مجھے کسی حد تک اس کا اندازہ تھا, کیونکہ میرے پاس جو بینک سٹیٹمنٹ تھی وہ اتنی زیادہ میچور نہیں تھی. میرے پاس جو انیشیل اماؤنٹ جو تھی وہاں پہ آئیڈیلی آپ کے پاس 6 ماہ کی میچور بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جب میں نے اپلائی کیا تھا. تو لیکن میرے پاس 1 مہینہ پرانی اماؤنٹ تھی جو میرے اکاؤنٹ میں آئی, تو اس کی وجہ سے ایک جو ویزا آفیسر تھا اٹ اسٹارٹ کریٹنگ the doubts in his mind کہ یار یہ why he is doing that, he might have made a transaction just to go to UK. تو اس وجہ سے انہوں نے ڈائریکٹ یہ والے کویسچن تو نہیں کیے, لیکن they asked me very difficult question, they put me in a difficult situation کہ جہاں پہ وہ ایک ایسا ایکسکیوز بنا سکیں کہ I am not a genuine student and I'm not going to pursue my studies in UK. تو جو مجھے ایک بڑا عجیب لگا کہ انہوں نے میرا یہ ریفیوزل لگایا کہ آپ ایک جینوئن اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. دین آئی ریئلائز, میں نے کہا میں نے 76% مارکس ہیں میرے بیچلرز میں, میں نے ایک اچھا آئلٹس کا بینڈ لیا, آپ کے ڈاکومنٹس بھی ڈاکومنٹس بہت اچھے تھے, پھر بھی آپ کو حیرانی ہوئی تو انہوں نے آپ کو کیوں ریفیوز کیا؟ جی بالکل, کیونکہ مجھے آئی واز کوائٹ سرپرائزڈ کہ میرا مطلب ایک اچھا ایکڈیمک تھا, مارکس جو تھے, اور آئلٹس اچھا تھا, کوئی اسٹڈی گیپ نہیں تھا, ڈائریکٹ میں بیچلر ختم کر کے اور سیدھا جانا چاہ رہا تھا. تو اس کے باوجود انہوں نے ریفیوز کیا. بٹ وین مائی سیکنڈ راؤنڈ کم آفٹر 6 months, although I made an appeal for the first attempt, but when my second attempt comes, I was quite, I was boiling. How come they refused my visa? I was like answering the question. Second attempt میں مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا ویزا کیوں ریفیوز کیا گیا. Then I tell them کہ یار آپ, مجھے نہیں پتا آپ نے کیوں ریفیوز کیا, بٹ آپ نے یہ بتایا تھا کہ میں ایک جینوئن اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, میں وہاں پہ اسٹڈی نہیں کروں گا, وہاں پہ بھاگ جاؤں گا. اصل میں سب سے بڑا جو ڈاؤٹ اور کنسرن ویزا آفیسر کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ یو ول ناٹ گو اینڈ ڈو دا اسٹڈیز ان یو کے, آئی مین یو ول رن اوے. کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہاں پہ جا کے اسٹڈیز اپنی نہیں کرتے, اور وہاں پہ جا کے کوئی اور کام شروع کر لیتے ہیں, مطلب ایک شارٹ کٹ مارتے ہیں کہ میں جلدی سے پیسے کمانا شروع کر دوں. کچھ گھر والوں کی طرف سے پریشر ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی. کامران بھائی اپنی کمپنی کے بارے میں بتا دیں کہ آپ نے یو کے جا کے جب اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی تو بڑی اسٹرگل کر کے جو ہے آپ نے کمپنی بنائی. ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے آپ CEO زینس گروپ آف
यूके हैं, तो जो जेनेक्स ग्रुप आपने बनाया, क्या आपके माइंड में सोच आई, आइडिया कैसे आया कि मैं जेनेक्स ग्रुप जो है कंसल्टेंसी फर्म बनाऊं और आगे मैं अपना फ्यूचर में इसको लेके चलूं? ये आइडिया कैसे आपके माइंड में आया और अब ये क्या क्या जो है सर्विसेज दे रहा है, ये हमें गाइड करेंगे। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है जुबैर भाई। असल में मैं जब अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहा था, ऑल्दो कि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो मेरे कुछ एक दो फ्रेंड्स थे जो मतलब बहुत अच्छी स्टडीज नहीं कर रहे थे और अपनी स्टडीज हार चुके थे, वो हार मान चुके थे कि हमने पढ़ाई नहीं करनी। तो मैंने, मेरे जो दो दोस्त थे, बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे, तो मैंने उन्हें बड़ा अच्छा गाइड किया, बड़ा मोटिवेट किया कि मैंने कहा नहीं यार, आपको स्टडीज करनी है, ठीक है, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। मतलब अगर आप यहीं पे बैठे रहोगे, स्टडीज नहीं करोगे, यहाँ पे छोटे मोटे काम करोगे, मैंने कहा आप दुनिया में कोई बड़ा काम करने आए हो, सो थिंक बिगर, यू नो, ऑलवेज थिंक बिगर एंड यू विल बी एबल टू अचीव इट। if you make an ambition, if you make set yourself a goal, you will be able to achieve it. तो इसी तरह ही वो उस चीज का बड़ा असर हुआ। खैर उस चीज का उन्होंने मुझे बाद में एतराफ किया कि उनकी वजह से, मेरी वजह से उन्होंने बैचलर्स डिग्री की कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, एक ने आईटी में डिग्री की, एक ने टेलीकम्युनिकेशन में की। तो आज ये दोनों दोस्त जो हैं एक बड़ी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियर हैं, दुबई में हैं, एंड ही इज अर्निंग वेरी वेल इन दुबई, एंड वन ऑफ देम इज इन यूके विद मी, एंड ही इज रनिंग ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। वहां पे एक आईटी का बड़ा अच्छा बिजनेस कंपनी रन कर रहे हैं वहां पे। तो उसके बाद जब मैं यूके आया, तो यूके में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बड़े मुश्किलात से आते थे। जब हम वहां पे इकट्ठे रहते थे दोस्तों के साथ, तो वहां पे बड़े स्टूडेंट्स ऐसे मुश्किल में आते थे। कोई बस स्टॉप पे खड़ा है, उसे पता नहीं है वो किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, मतलब बड़े कंफ्यूज, घबराए हुए स्टूडेंट थे कि जिन्हें अपनी हिम्मत का कोई पता नहीं था कहाँ जाना है उन्होंने। तो दे वर वेरी कंफ्यूज्ड, they don't have anyone to talk to. So I went out there, I bring them home, offer them a meal, and gave them a good advice, which these people remembered. I mean, even without, मतलब मैं तो बड़ा एक ऑनेस्टली स्टूडेंट्स को अपने जो भी मिलते थे, दोस्त पाकिस्तानी भाई जो मिलते थे, उन्हें गाइड करता था विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो दे रिमेम्बर्ड सम ऑफ देम। काम करते थे उन पाकिस्तानियों के लिए जो वहाँ मुश्किल में फंसे हुए थे स्टूडेंट, जिन्हें गाइड करने वाला नहीं था। तो आपने यूं कह ले कि 1122 की अमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी उनके लिए। जी बिल्कुल, मैं तो बस एक मतलब एक बेलौस काम कर रहे थे। तो करते करते खैर अपनी जो मेरी मेन फील्ड जो थी वो टेक्नोलॉजी थी। आई वाज इन टेलीकॉम इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस में मैंने पहली डिग्री की, सेकंड मैंने टेलीकॉम में की, और उसके बाद मैं बहुत सारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम किया, और पूरी दुनिया जो है वो मुझे घूमने का मौका मिला। मैं यूरोप में गया, एशिया में, मतलब मिडल ईस्ट में अमेरिकन के साथ काम किया, बहुत सारी नेशनैलिटीज के साथ काम करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला। और लिहाजा मैंने फिर अभी अपनी टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी जो है वो भी रन कर रहा हूँ अपनी। प्लस मेरा अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हम पाकिस्तान में एक बड़े लेवल पे जेनेक्स ग्रुप को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को एक फुल सर्विस कंपनी बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, कि जिसमें हम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ जो वीजा के मसाइल हैं उनके लिए उन्हें हेल्प करें। सो वी विल हेल्प देम टू डू द कोर्स सिलेक्शन, जो कि इंटरेस्ट के मुताबिक होगी, इंटरेस्ट बेस्ड कोर्स सिलेक्शन होगी। उसके बाद उनकी एडमिशन करवाएंगे यूनिवर्सिटीज में, यूके की यूनिवर्सिटीज में, एनी यूनिवर्सिटी इन यूके, वी कैन हेल्प देम get an admission. Then we can help them apply for the visa, prepare for the interview, and once they land in UK, we will help them find the accommodation, get the part-time job to meet their expenses, and once they have finished the degree, we will help them build their career plan, कि career plan आपने कैसे बनाना है, आपने मतलब from zero to hero कैसे बनना है, आपने एक जो एक
एक छोटी इनकम से एक बड़ी इनकम की तरफ कैसे जाना है, हाउ कैन यू अर्न 500 पाउंड पर डे, मतलब अपनी प्रोफेशन में रह के, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिलती तो आपका यही सफर शायद 10 साल बाद आपको पता चले कि यार ये बंदा मतलब इतने पैसे कमा रहा था, अगर मुझे पता होता तो मैं कोई गाइडलाइन डायरेक्शन लेके तो यहाँ तक पहले पहुंच जाता। इन चीजों का एहसास हमें बहुत देर बाद आके हुआ कि अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी एन ओपन माइंडेड, क्या आपको एक विल होनी चाहिए कि मैं किसी को, आई विल हैव ए मेंटोर, आई विल फाइंड समवन हु हैव been through the same journey as I want to go. So agar you have to learn from the person who has been through the same journey, that is the first rule of success. Anything that you do, if you want to be a trainer, you go and talk to the best trainer and learn from him and follow his journey. तो इसी तरह ही अगर आप कहीं पे भी अगर आप यूके जाके एक सक्सेसफुल कैरियर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ख्वाह वो whether it is in IT, computer science, programming, digital marketing, data sciences, data analytics, in law degrees, you want to be a attorney, or you want to become a barrister in UK, you want to become a doctor in UK. तो इस तरह की कोई भी आपने फील्ड चूज करनी है तो यू हैव टू फाइंड द पर्सन हु हैज बीन थ्रू सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस. तो यहाँ पे बड़ा एक अहम सवाल हमारी ऑडियंस के लिए ये है कि पाकिस्तान में बेशुमार कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो कि लोगों को ये ख्वाब भी दिखाते हैं, यूरोप कंट्रीज के, यूके के, यूएसए के, आप आए इमिग्रेशन करवाएं, आप दाखिले लें, आपकी लाइफस्टाइल अच्छा होगा, फलां करे, एक लिस्ट है पूरी. तो आपके पास क्या ऐसा फार्मूला होगा कि आप जब पाकिस्तान में अपनी लॉन्चिंग करेंगे तो स्टूडेंट जो है स्पेशली आपके पास आए, आपकी डिफरेंट सेलिंग प्रोडक्ट क्या होगी? हाँ, असल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड वी आर हेल्पिंग टोटली फ्री. देयर इज नो फीस, एनीथिंग दैट यू नीड, एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प दैट यू नीड फॉर योर यूके जर्नी, वे हम टोटली फ्री कर रहे हैं. पाकिस्तान में कोई कंसल्टेंसी ऐसी नहीं है कि जो इसे फ्री ऑफ कास्ट कर. बिल्कुल ठीक. क्योंकि पाकिस्तान की जो कंसल्टेंसीज हैं उनका मकसद सिर्फ एक है कि वो आपको बस पाकिस्तान से बाहर भेज दें किसी ना किसी तरीके से, वो बेशक यूके हो, यूरोप, कोई गाइडेंस नहीं देते. यहाँ पे वो, मेरा ख्याल है कि वो यहाँ से टेक ऑफ करवा देते हैं, लैंडिंग के बाद वो भूल जाते हैं. मैंने तो ज्यादा ये एक्सपीरियंस. जी बिल्कुल. इसमें एक चीज तो ये है कि दे विल चार्ज यू हेफ्टी मनी for their consultancy and to send you to UK. Some of them will even keep the fees by themselves. जो आप tuition fees pay करते हैं, you pay to the consultant which doesn't even go to the university. ठीक है. और मतलब एक बहुत ज्यादा उनकी जो डील्स हैं यूनिवर्सिटीज के साथ, बहुत ज्यादा उन्हें चार्ज करते हैं एक बड़ी डर्टी मार्केटिंग करने का कि किसी ना किसी तरीके से स्टूडेंट को बाहर भेज दें. तो जब आप बाहर चले जाते हैं तो देन यू आर ऑन योर ओन, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी पे हैं. और लेकिन हमारी जो सर्विस है वो एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्री ऑफ कास्ट है. सेकंड, दिस इज समथिंग आई वांट टू गिव बैक टू माय कंट्री. यू नो, आई वाज बोर्न इन दिस कंट्री, आई हैव गॉट अ लॉट फ्रॉम दिस कंट्री, and I have other businesses as well in UK, and this is something I want to give back to my countrymen, and I want to give back to my country. कल को जो भी पाकिस्तानी यूके जाते हैं, वहां पे जाके अगर एक सक्सेसफुल कैरियर एस्टेब्लिश करते हैं, हमारे थ्रू करते हैं, उसकी फीस सिर्फ एक ही होगी कि they have to help at least one other person who come after them. कि जो उनके बाद आएगा उन्हें एक अच्छी गाइडेंस करनी है और उसे हेल्प करने के लिए चेन बनती जाएगी. बड़ी जबरदस्त आपने बात की है. कामरान भाई, कब तक लॉन्च कर रहे हैं? 2020 चल रहा है, इसमें कोई चांसेस है? आप तो कोरोना हर तरफ पूरी दुनिया में है, तो आपकी कोई पेंडिंग तो नहीं हो रही कोरोना की वजह से, या कब तक ये सर्विसेज शुरू कर रहे हैं? दी सर्विसेज ऑलमोस्ट सॉफ्ट लॉन्च जो है इसका हो चुका है. हमारे पास काफी सारी इंक्वायरीज ऑलरेडी बहुत सारी आ रही हैं स्टूडेंट्स की, और हमारी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं जो हमें पूछ रहे हैं चीज का कि उसे कैसे किया जाए. तो दैट इज फेयर इनफ कि इस वक्त कोरोना चल रहा है यूके में, यूके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इससे, लेकिन
وہ کہتے ہیں کہ ہر تھریٹ کے اندر ایک اپرچونٹی ہوتی ہے اینڈ یو ہیو ٹو بی وائز ٹو فائنڈ دیٹ اپرچونٹی اینڈ the people who are wise enough, they should see the opportunity in the threat that UK is currently facing. UK currently has two threats. دو threats ہیں UK کو. Number one, انہیں Brexit کا ہے. They have a Brexit سے وہ یورپ سے باہر نکل چکے ہیں. They have come out of EU already. And now the recent threat is Corona. Corona کی وجہ سے they are facing a huge financial difficulty. Universities are suffering at the moment. And it is the best opportunity at this moment in time when universities are suffering, UK is suffering financially. They are making the visa rules much easier now. اور اس میں بہت ساری آسانیاں پیدا کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے لیے اور جو لوگ باہر سے اسٹڈی کرنے آ رہے ہیں ان کے لیے. نہ صرف یہ, وہ اس کے بعد جو آپ کی امیگریشن ہے اس میں بھی بہت ساری آسانیاں پیدا کرنے جا رہے ہیں آگے 2021 سے. وہ بہت ساری آسانیاں پیدا کرنے جا رہے ہیں, پوائنٹ بیس سسٹم اوپن کر رہے ہیں اور ان کا ایک سرٹن ریونیو ٹارگٹ ہے جو انہوں نے اسٹوڈنٹ سے اچیو کرنے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو وہ پے بیک بھی کر رہے ہیں, انہیں دے بھی رہے ہیں چیزیں. اپرچونٹیز جو ہیں وہ کریٹ کرنے جا رہے ہیں. لاسٹ میں ایک دو کویشچن ہے, کافی وقت لے لیا آپ کا میں نے, کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے پاکستانی, تو لیٹس سپوز میں نے آپ کی کنسلٹنسی لینی ہے, میں نے اپلائی کرنا ہے آپ کے تھرو یو کے میں ڈفرینٹ یونیورسٹی میں یا جاب کے لیے کہیں بھی امیگریشن کے لیے, مجھے فرسٹ اسٹیپ کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ کیا سروسز دے رہی ہیں, تو فرسٹ اسٹیپ مجھے کیا کرنا پڑے گا, اور مجھے یہ پروسیس سمجھا دیں تاکہ کسی بھی اسٹوڈنٹ نے آپ کے تھرو اپلائی کرنا ہو تو اسے ایک میسج مل جائے تو وہ کس طریقے سے آپ تک اس کی رسائی ہوگی. جی, فرسٹ آف آل جو ہم نے پروگرام ڈیزائن کیا ہے, ہمیں اس کے لیے بڑے مطلب مخصوص اسٹوڈنٹ چاہیے جو وہاں پہ جا کے اپنے کیریئر کو آگے لے کے بڑھنا چاہیں اور دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہیں. ٹھیک ہے, اس میں فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ جو ہے اسے وزٹ کریں www.zenux.co.uk, جو I'm sure کہ آپ اس کا لنک دے دیں گے ویڈیو کے نیچے. تو zenux.co.uk آپ اسے وزٹ کریں اور وہاں پہ جا کے ہمارا ایک بٹن ہے, بلو بٹن ہے, ٹاک ٹو اس. اگر آپ کے پاس فیس بک کا آئی ڈی ہے تو آپ بلو بٹن پہ کلک کریں تو آپ کو وہاں سے ایک چیٹ اوپن ہوگی جس میں آپ کو کچھ سوال کے جواب دینے پڑیں گے اور اس کی ایک فری اسیسمنٹ ہے جو آپ کریں گے. ٹھیک ہے, وہ اس اسیسمنٹ کے بعد ہمارا ایک ریپرزینٹیو جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گا, آپ کو مزید سوال جواب پوچھیں گے, آپ سے ڈاکومنٹس لیں گے, آپ کا پریفرنس پوچھیں گے, کون سے کورس, کون سے یونیورسٹی, کون سے سٹی میں آپ نے جانا ہے. کچھ ہم اپنی ایڈوائز آپ کو دیں گے کہ کون سا یونیورسٹی, کون سا کورس, کون سا سٹی زیادہ بہتر ہے. تو اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن لے کے دیں گے, پھر ویزا اپلائی کریں گے, انٹرویو میں ہیلپ کریں گے. ونس یو گیٹ دیئر ہم ساری رینج آف کنسلٹنسیز جو ہیں وہ آپ کو دیں گے جس میں آپ کی جو اکاموڈیشن, پارٹ ٹائم جاب اور آپ کا جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے ڈگری کے بعد, پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا جو ہے, پروفیشنل کیریئر جو ہے اسے بنانے میں, اینڈ دیٹ از لیڈنگ ٹوورڈز یور برٹش سٹیزن شپ. تو یہ ہر اسٹیپ پہ جو کچھ آپ کو مسائل آئیں گے, we will be there for you, we will always be there in UK, کیونکہ ہماری وہاں پہ بہت ساری کمپنیز بھی ہیں. تو اس میں اپرچونٹیز کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوں گی کہ جن کی ایک ریلیونٹ جابز ہماری کمپنی سے ریلیونٹ ہیں, وہ ہماری کمپنیز میں بھی کوئی انٹرنشپ وغیرہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں گے. میں بھی انہیں مل سکتی ہیں. کامران بھائی, ایک تو یہ تو اسٹوڈنٹ کے لیے آپ نے بڑا زبردست پروسیس بتا دیا, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو فالو کر سکتے ہیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ کون کون سی کیٹیگری آپ کے پاس اویلیبل ہے. جیسے اسٹوڈنٹ نے اگر اسٹوڈنٹ ویزا چاہیے تو وہ آپ سے رابطہ کرے, جیسے کوئی امیگریشن کسی کو چاہیے, تو کیٹیگریز تھوڑی سی ہمیں ڈیفائن کر دیں, کس قسم کے لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ کے پاس اپلائی کر سکتے ہیں. فی الحال تو ہم صرف جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اپلیکیشنز لے رہے ہیں, لیکن جیسے ہی امیگریشنز اوپن ہوتی ہیں نیکسٹ ایئر 2021 سے یو کے کی, تو اس میں جو رولز آتے ہیں اس کے مطابق پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہم جو لوگ یہاں سے جو اسکلڈ پروفیشنل پاکستان سے یو کے جانا چاہ رہے ہیں انہیں ہم کیسے ہیلپ کریں. تو اس چیز کا اناؤنسمنٹ ہم نیکسٹ ایئر زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, لیکن فار دا ٹائم بینگ
any students who have finished his A level, O levels, finished their degree, their 4-year degrees, 16 years की schooling जो जिन्होंने मुकम्मल कर ली है, और जो मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं और जो बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं अपने FSC A लेवल के बाद, और या फिर जो अपनी A लेवल की स्टडीज के लिए स्कूलिंग करना चाह रहे हैं, वो सब लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे जाके अपनी असेसमेंट करें, क्योंकि उससे हमें आपको जानने का मौका मिलेगा। जितनी ऑनेस्टली आप असेसमेंट करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हम उतना अच्छा आपको गाइड कर सकेंगे। डेफिनेटली कामरान भाई, स्टूडेंट को एक बड़ा कंसर्न होता है कि वो जिस स्टडी में अप्लाई करना चाह रहा है कि उसे कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिल जाए, क्योंकि लोग बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तानी। आपको पता है मेजोरिटी स्टूडेंट मिडिल क्लास से है, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास है जो आप कम से कम गाइड कर दें उन्हें कि कहाँ स्कॉलरशिप अवेलेबल है, या आपको वहां तक आप उन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप तक पहुंचा दें? कोई ऐसी गाइडलाइन है आपके पास तो शेयर कर दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। असल में स्कॉलरशिप्स जो हैं उसमें एक स्कॉलरशिप होते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, जो एक पार्शियल फीस होती है, बड़ी स्मॉल अमाउंट होती है, मतलब 10% और 20% जो यूके की यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको स्कॉलरशिप देती हैं। और मेरे ख्याल में बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में इसमें ये मिसलीड कर रहे हैं कि हम स्कॉलरशिप आपको ऑफर करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि कोई कंसल्टेंट आपको स्कॉलरशिप ऑफर नहीं कर सकता। अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हर तरह के स्कॉलरशिप लिखे होते हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप्स चाहिए। इसमें कंसल्टेंट का कोई अमल दखल नहीं है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं कि कौन कौन से स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं, और जब हम आपका एडमिशन अप्लाई करेंगे तो आप अगर उसके लिए एलिजिबल हैं तो हम उसके लिए आपको पुट फॉरवर्ड करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। और जैसे ही अगर आप उसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा जो आपकी फीस का कुछ हिस्सा होगा। एक तो ये स्कॉलरशिप है। दूसरा स्कॉलरशिप जो है वो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, जो आपकी मुकम्मल जो फीस है और लिविंग कास्ट है उसे कवर करता है आपको। बट टू बी एलिजिबल फॉर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप you have to be an outstanding and extraordinary. You have to do something that is not just academic. In the extracurricular you have to stand out. You have to do something for the national interest. पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत बड़ा कर गुजरे आप, तो आपको ये कोई फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए, बैचलर्स डिग्रीज के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। उसके लिए भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं, बट मेक श्योर के आपकी जो एकेडमिक अचीवमेंट और नॉन एकेडमिक एक्सीलेंस जो है वो एक बहुत नोटेबल होनी चाहिए, कि वेरी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, जिसके लिए जी जी एक अच्छे मार्क्स अचीव करता है तो उसमें एक्स्ट्रा जो है वो एबिलिटीज होनी चाहिए, तो वो अचीव कर जाएगा। कामरान भाई, लास्ट में आप पाकिस्तानियों के लिए आप कोई मैसेज छोड़ना चाहते हो, कोई अच्छा मैसेज दे दें कि आप लंदन में बैठ के पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि मैं यहाँ आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आप वॉलंटियरली पाकिस्तानी होने के नाते लोगों की मदद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मेरा ख्याल है कि कम लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है, और पाकिस्तानी कौम के लिए क्या मैसेज है, ये लास्ट पे हमें जरा बता दीजिए ताकि लोग जो है आपसे मुस्तफीद हो सकें। मैसेज मेरा ये है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो अपनी फील्ड में जो एक्सपर्ट है, फाइंड द एक्सपर्ट हु हैज बीन थ्रू द प्रोसेस, जो एक उस प्रोसेस से गुजर चुका है, जो उस एक्सपीरियंस से गुजर चुका है। आप कोई ऐसा पर्सन तलाश करें और उनसे एडवाइस लें। यू गेट द एडवाइस फ्रॉम द पर्सन who has been there, seen it, done it, and got the t-shirt. So you have to go to those people, and they are the best person to advise you. They will help you to shorten your journey. And the 10 साल का सफर है वो आपका 2 साल में कर देंगे। और ये चीज मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप कोई ऐसा मेंटोर तलाश करते हैं, कोई आपको मिल जाता है, तो आप अगर उनकी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो आपका जो सफर है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो लिहाजा प्लीज आप कोई ऐसे लोगों के साथ
instead of finding the consultants who has not even been to UK, who has not even experienced the life in UK, you find the people who has been through the process, whether it is your friend or your relatives or कोई भी है, आप उनसे ये सारा नॉलेज लें, उनसे सारी इंफॉर्मेशन लें वहां पे जाने से पहले, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये चीज इंफॉर्मेशन लेके अपना सफर का आगाज करें और एक अच्छा फैसला करें। कामरान भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना ज्यादा वक्त दिया। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि ये थे कामरान हनीफ, जो कि लंदन में बैठ के पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे हैं और एक ऐसा अदारा चला रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट को जो है यकीनन फायदा होता रहेगा। अब नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट कामरान हनीफ साहब को इजाजत दीजिए। एक मरतबा फिर मैं कामरान हनीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।